میرے سامنے سارے دروازے ہمیشہ بند کیوں رہتے ہیں؟ میں روزی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو میں اسے اپنے لیے بند پاتا ہوں۔ میں نوکری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں نوکری کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس دروازے کو بھی بند پاتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، میں شفا چاہتا ہوں، میں شفا کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں تو اسے بھی بند پاتا ہوں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن یہ دروازہ ہمیشہ میرے لیے بند ہی رہتا ہے۔ میرے سامنے دنیا کے ہر طرح کے دروازے بند ہیں۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے بھائی، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی فکر میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس ٹینشن میں ہیں کہ میرے سامنے ہمیشہ ہر طرح کے دروازے بند ہی کیوں رہتے ہیں۔ اے بھائی، ذرا سوچئے کہ ان بند دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ ذرا سوچئے کہ روزی کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ شفا کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ نوکری کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ آسانیوں کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے، جس کے ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے۔ اور الفتاح اس ذات کو کہتے ہیں جو بندوں کے لیے علم کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے لیے روزی کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے سامنے سے ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے، وہ الفتاح ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب وہ بندے کے سامنے کسی چیز کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھولتے ہیں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب خود اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ جی میرے بھائی، جب وہ کسی بند دروازے کو کھول دے تو پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی، وہ اسے ڈپٹ رہی تھی کہ میں نے تجھے فلاں کام سے منع کیا تھا، تو نے پھر سے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے تجھے فلاں کام کرنے کو کہا تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی، اور ڈانٹتے ڈانٹتے اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر اس عورت نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ بچہ اس گلی میں ہی گھوم پھر کر اپنے لیے جگہ اور ٹھکانہ تلاش کرتا رہا، لیکن جب اسے بہت دیر تک کوئی جگہ نہ ملی، کوئی ٹھکانہ نہ ملا، تو وہ تھک ہار کر واپس اپنی ماں کے گھر کے پاس آیا اور اس نے کنڈی بجانی شروع کی۔ یہ کچھ دیر تک کنڈی بجاتا رہا، دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، تو وہ تھک ہار کر اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ کافی دیر تک وہ بچہ روتا رہا، اور روتے روتے جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنا سر اس دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور پھر اسے نیند آ گئی۔ جب اس بچے کو سوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو پھر اندر سے وہ عورت یعنی اس بچے کی ماں باہر نکلی، اور جب اس نے اپنے بچے کو دروازے کے چوکھٹ پر سر رکھ کر سوتا ہوا پایا تو وہ ماں تڑپ گئی۔ وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر چومنے لگی اور اسے پیار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے لال، میرے پیارے، میرے دلارے، چل آ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اے میرے بھائی، اگر ہم اللہ کے در پر ایسے ہی پڑ جائیں جیسے یہ بچہ اپنی ماں کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا تھا، تو یقیناً ہمارے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ ماں اپنے بچے سے جس قدر پیار کر رہی تھی، میرا رب مجھ سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے خیر چاہتا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ سو اس کے دروازے سے چمٹ جائیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کے دروازے پر رونے لگیں، اور پھر آپ اس کے دروازے پر ہی روتے روتے سو جائیں، تو پھر یقیناً آپ کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔